فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو، داد دے مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں تو ہو کلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جس کو مولا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو، جس کو مولا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو، موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی، موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی، خود گواہی دے خدا جس کی دوام ایسا تو ہو، خود گواہی دے خدا جس کی دوام ایسا تو ہو، اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، سجدگاہ قدسیاں کا احترام ایسا تو ہو، سجدگاہ قدسیاں کا احترام ایسا تو ہو، یا زخانے مجالس مرثیے ماتم جلوس، یا زخانے مجالس مرثیے ماتم جلوس، جزب تہذیب عزاداری ہو کام ایسا تو ہو، جزب تہذیب عزاداری ہو کام ایسا تو ہو، نعرہ صلوات۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اس آیت کے نازل کرنے میں کتنا اہتمام کیا، یا یوں کہیں خداوند عالم کریم اور اپنے بندوں کی حاجتوں سے اظہار سے پہلے ان حاجتوں کو جانتا ہے، اور جو اس کی کریمی کی شان ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے بسا اوقات،
کہ اسے کب کسے کیسے کیا دینا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ہم ہر چیز کو اپنے عقل کے اعتبار سے مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفع نقصان کو اپنی عقل کے اعتبار سے طے کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہمارے عقل کے اعتبار سے ہمارا نفع یا نقصان تاخیر ہو، جلدی یا دیر ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہمارے لیے اس میں مصلحت ہے کہ نہیں، یہ خداوند عالم بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بظاہر ہم کو لگتا ہے یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری عقلی اعتبار سے کوئی کام لگتا ہے کہ جلدی ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سے کام خدا اس کی تاخیر چاہتا ہے۔ خدا نے کہا ہے مانگو ہم دیں گے، اور بلا کسی شرط کے۔ خداوند عالم نے جو ہمیں دینے کا وعدہ جو کیا ہے وہ بغیر کسی شرط کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ قید نہیں لگائی کہ تم گناہ کرو گے یا نیکی کرو گے، گناہ کرو گے تو نہیں دیں گے، نیکی کرو گے تو دیں گے۔ اور یاد ہے خداوند عالم نے جو جہنم کا وعدہ کیا ہے گناہ کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ خداوند عالم نے جو جہنم کا وعدہ کیا ہے گناہ کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ گناہ پہ اصرار اور توبہ کے نہ کرنے کی وجہ سے کیا۔ خداوند عالم اتنا کریم ہے، آپ تصور کریں کیا آپ کسی ایسے نوکر کو برداشت کر سکتے ہیں جو سوائے آپ کی نافرمانی کے کچھ کرتا ہی نہ ہو؟ خدا کتنا بڑا کریم ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کسی نوکر ایسے غلام کو جو آپ کی نافرمانی کے علاوہ کچھ کرے نہ آپ کے علم میں ہو، تب بھی اسے آپ اپنے ہاں بلائیں، اپنے ہاں جاب دیں، اس کے رزق کا انتظام کریں، اور معلوم ہے کہ ہماری نافرمانی میں کچھ کرے گا ہی نہیں۔ خدا ایسا کریم ہے، اسے معلوم تھا کہ ہم گناہ کریں گے لیکن پھر بھی خلق کرتا، اور خلق کے بعد اس کی رحمت واسعہ اتنی ہے کہ اپنے جو ہے رحمت کے باب کو بند ہی نہیں کرتا۔ عزیزان آپ غور ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو جو دنیا میں بھیجا تھا رحمت للعالمین بنا کے دیا، کہ ہمارا رسول تو ان کے وسیلے سے خدا کو ذوات مقدس اتنے عظیم ہے، اتنے عزیز ہے، یعنی آپ تصور کریں وہ اتنے حبیب ہیں کہ ان کے صدقے میں خدا کو ہمارا گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ تصور کریں، یہ ایسے مطلب خدا کی ایسی انہوں نے اطاعت کی ہے کہ اب ہماری اطاعت سے خدا بے نیاز ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی ایسی حمد و ثنا کی ہے، ایسی حمد و ثنا کی ہے کہ کل کائنات کی حمد و ثنا سے خدا بے نیاز ہے۔ ایسے دور اب جن کو خدا کا کرم ہے، تو آپ دیکھیں جو شاید آیت نازل ہوتی ہے، آپ غور کریے گا، خداوند عالم حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں، حدیث قصہ اس آیت کی شان نزول بتا، یعنی ایک آیت کیسے نازل ہوتی ہے اس کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ اس میں جو فضیلت بیان کی ہے آیت کی فضیلت نہیں ہے، نہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ان کی فضیلت بیان کی جائے، نہ اہل بیت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں حدیث قصہ میں، اور نہ آیت کی فضیلت بتائی جا رہی، بلکہ فضیلت اس ذکر کی ہو رہی ہے جن کے لیے فضائل بیان کیے۔ یعنی آپ گویا میں لفظوں کو یعنی ہم جیسے گناہگاروں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، جو بزم اہل بیت میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کیا یہ ایک اللہ کے رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں بھوک محسوس ہوتا ہے تو فاطمہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اور آپ کے میں اس کے لیے ایمانی چادر لاتے ہیں اور اس کو اڑھا دیتے ہیں۔ پھر فاطمہ فرماتی ہے کہ آپ کے جو نور ساتھ ہو رہا تھا، مطلب آپ تصور کریں سورج کا نور جن کے سامنے تاریک رات بن جاتا ہے،
جس میں 14ویں کے چاند کی طرح اہل بیت کا نور چمکتا ہے. یہ اللہ کے نور کا رسول کا نور. یعنی سورج کا دن کی روشنی جن کے نور کے سامنے پس پردہ جن کا نور اتنا چمکتا ہے کہ روشن دن تاریخ رات میں بدل کے 14ویں کا چاند بنا دیتا ہے رسول اللہ کا چہرہ. آپ تصور کریں ایسا نورانی. اس کے بعد فرماتی ہے پھر امام حسن تشریف لاتے ہیں, پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, داخلے قصہ ہوتے ہیں. پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, وہ اجازت دے کے اس میں قصہ میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد شہزادی خود جو ہے اجازت دیتی ہیں اور داخلے قصہ ہو جاتے ہیں. اب اس واقعے اس کے بعد جناب جبریل علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یا رب امن تحت القصہ چادر نیچے ہے کون؟ یہ جبریل علیہ السلام کب سوال کرتے ہیں؟ جب خداوند عالم اہل بیت کے فضائل بتانا شروع کرتا ہے. جب خداوند عالم اہل بیت کے فضائل یعنی جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے ان کی وجہ سے پیدا کیا, تب جہاں پہ جبریل سوال کرتے ہیں پروردگار یہ ہیں کون؟ ایسے نورانی دوات مقدسہ ہے کون؟ تو خدا نے وہم فاطمہ و ابوہا و والہا و بنوہا صلوات محمد. اب جب اللہ نے فرمایا تب جناب جبریل علیہ السلام, دیکھیں خداوند عالم یہاں جو فاطمہ زہرا کے فضائل بتا رہا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ فاطمہ سے رشتہ ہے. اس چادر کے نیچے ہے کون؟ جن کا ڈائریکٹ فاطمہ زہرا سے رشتہ ہے. اس چادر کی جو فضیلت ہے اس نور کی, یہ جو جن کا ڈائریکٹ یعنی بغیر فاصلہ فاطمہ زہرا سے جن کا رشتہ ہے وہ لوگ اس کے نیچے جمع ہوئے. یعنی رسول اللہ فاطمہ زہرا کے والد, مولا کائنات شوہر, امام حسن امام حسین اور ان کی نسل میں جو ائمہ نے بتایا وہ سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں, ان کے نور ہیں. تو اب جبریل علیہ السلام دیکھیں خدا جبریل جو ہیں بغیر اللہ کے فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے, جو اللہ کی مرضی ہوتی اسی حساب سے چلتے ہیں. ان کا نفس تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ اللہ کی مرضی وہی فرشتے. اب جبریل کون ہے؟ سردار ملائکہ. اور سردار ملائکہ کہتے کیا ہیں کہ پروردگار کیا میں چھٹا بن جاؤں جا کے؟ اچھا خداوند عالم نے جب ڈائریکٹ رشتے کی بات کی تھی تو ایک رشتہ صرف بن گیا تھا جبریل کے لیے, یعنی رسول اللہ والد باپ ہو گئے, مولا کائنات شوہر ہو گئے فاطمہ زہرا کے, امام حسن امام حسین ان کے بیٹے ہو گئے. اب کون سا ایسا رشتہ ہے جو ڈائریکٹ فاطمہ زہرا سے ہو تو جبریل جائیں؟ تو جبریل کس رشتے کی؟ پروردگار میں بھی تو فاطمہ کا خادم ہوں, میرا بھی تو براہ راست فاطمہ کی رشتہ ہے فاطمہ سے, یعنی میرا بھی تو رشتہ خادم والا ہے. تو خداوند عالم پیغام دینا چاہ رہا ہے دیکھو اگر تم اس برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدمت فاطمہ زہرا کرو. صلوات محمد. یعنی تم رسول اللہ کے برابر نہیں بن سکتے, تم مولا کائنات کی برابری نہیں کر سکتے, تم امام حسن حسین کی برابری نہیں کر سکتے. جب جبریل نہیں کر سکتے تو تم کیا کرو گے؟ صلوات محمد. تمہارا ان کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے تو آقا و غلام کا ہو سکتا ہے بھائی. اگر تمہیں اپنی بقا چاہیے تو ان کی خدمت میں لگ جاؤ, تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اب دیکھیں خداوند عالم نے اس حدیث جب جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں, آیت لے کے آتے ہیں اور رسول اللہ سے اجازت لیتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں. بس عزیزان کرام یہیں پہ مولا کائنات ایک سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول بتائیے اس کی شان اس واقعے کو اگر بیان کیا جائے, مولا کائنات آیت کی جو فضائل شان آیت کی فضیلت نہیں پوچھتے کہ آیت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, اہل بیت کی کیا فضیلت ہے, اہل جو فضائل بیت کوئی فضیلت, بس خالی مولا کا یہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر اس آیت کی یہ واقعہ ہے جو اس آیت کے شان یہ واقعہ جو اہل بیت کے گھر میں ہوا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ, اس کو کوئی بیان کرے تو اس کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ کے رسول اپنے
قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس نے مجھے نبی بنایا. اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے, نبوت پہ یقین ہے, رسالت پہ یقین, تو رسول قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جب اس کا یہ شان نزول یعنی حدیث قصہ پڑھی جائے گی, آیت کی فضیلت نہیں بتا رہے بلکہ حدیث قصہ جہاں بیان کی جائے گی, جہاں اس فضائل کو پڑھا جائے گا, وہاں فرشتوں کا نزول ہونے لگے گا. اور اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی 1400 سال پہلے یا 14,000 سال بعد بھی, یعنی جب بھی اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں گے نزول ملائکہ ہوں گے, اور نزول ملائکہ کا جو پہلا ثمرہ ہوگا تو وہاں جو گناہ گار لوگ بیٹھے ہوں گے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے. یعنی خدا بند عالم باب توبہ کھول دیتا ہے, باب حتہ ہے, جہاں اہل بیت کے خالق ہوگی ہماری دسترس میں کیا ہے. آپ تصور کریں ہم اللہ سے شکایت کرتے پروردگار اب بھی ہم بھی 1400 سال پہلے اگر پیدا ہوتے, ہماری کیا خطا ہے 1400 سال بعد پیدا ہوئے, ہمیں بھی عرب میں پیدا کر دیتا 1400 سال پہلے تو ہم بھی رسول اللہ کے صحابی میں ہمارا شمار ہو جاتا. کبھی کوئی پریشانی آتی, کبھی کوئی گناہ ہوتا, اے رسول اللہ آپ کے دار آئے ہیں مغفرت کر دیجئے, دعا کر دیجئے, ہم بھی فطوس کی طرح کامیاب ہو جاتے, ہم بھی توبہ نصوح کر کے دنیا آخرت بنا لیتے. لیکن ہم نے اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھا, اب ہم کہاں جائیں اپنے گناہوں کو لے کے, اب اپنے گناہوں کو ہم لے کے کہاں جائیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پوری امت کا رسول ہوں صبح قیامت تک, اور پوری امت کا باپ ہوں. ایک باپ جب میں نے تمہارے لیے ایک امام باپ کے لیے حکم لگایا ہے کہ اپنی اولاد کا مرنے کے بعد بھی خیال رکھو, انتظام کر کے جاؤ, تو میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, تو کچھ نہیں, خالی تم حدیث قصہ پڑھنا, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلوات محمد آپ سورہ دہر میں اہل بیت کے فضائل سنا کرتے ہیں, یتیم آیا, مسکین آیا, اسیر آیا. یتیم کسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو, ظاہر سی بات ہے. مسکین ہے اسے کہتے ہیں جس کا سال بھر کے کھانے پہننے کا نہ, اسے مسکین کہتے ہیں. لیکن اسیر کون ہے؟ اسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتا تھا جہاد میں اور قیدی بن کے آتا تھا, اس کو اسیر کہتے تھے. اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی, جنگ میں جو قیدی ہوتے ان کو اسیر کہا جاتا تھا. اے اللہ کے رسول, اے اہل بیت, آپ بتائیے جو آپ سے لڑے, جنگ کرے, وہ آپ کے در پہ آ کے آپ سے فیضان حاصل کرے, ہماری کیا غلطی؟ کیا وہ باپ کا وہ در بند ہو گیا فاطمہ زہرا کی فضائل کا؟ نہیں, آج بھی کھلا ہے. سورہ دہر جن کی شان میں قرآن میں سورہ دہر ہے, یعنی وہ باپ آج بھی موجود ہے. اس باپ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو, جو مولا کائنات سے قسم کھا کے کہتے ہیں علی, اگر تمہاری ہمارے جب چند چاہنے والے شیعہ اور دیکھیے اللہ کے رسول دونوں لفظ, اگر خالی شیعہ کی بات ہوتی, اور وہ شیعہ کہتے ہیں کسے, شیعہ اسے کہتے ہیں جیسے دعویٰ کیا محبت اہل بیت کا, اور اس کو امام کی طرف سے کوئی سند مل جائے کہ ہاں یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے, اس کو کہتے ہیں شیعہ. لیکن محب جیسے ہمارے جیسا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی سند نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں. اگر اللہ کے رسول خالی شیعہ کی بات کرتے کہ ہمارے شیعوں کو خالی یہ فیض حاصل ہوگا تو شاید حیرت, لیکن اللہ کے رسول محب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی ہمارے گناہ گار چاہنے والے جو دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں رکھتے کوئی. یعنی خالی شیعہ کی بات نہیں ہو رہی تھی جو سند یافتہ ہمارے چاہنے والے, بلکہ ہمارے گناہ گار چاہنے والے بھی اگر جمع ہو جائیں گے, ہمارے فضائل کو بیان کریں گے, تو خدا ان کی مغفرت کر دے گا, ان کی حاجتیں پوری کر دے گا, ان کے ہم کو دور دے گا, ان کے غم کو دور کر دے گا, انہیں دنیا آخرت میں محفوظ رکھے گا. صلوات محمد. تو خدا بند عالم کتنا کریم. یہی مولا سجاد سے ایک دعا ملتی ہے, آپ دیکھیں جو آج اس امام کی شہادت ہے وہ کتنا کریم, یعنی ہماری کس طرح سے مغفرت کا انتظام کر کے گیا کہ کس طرح سے تم اللہ کے مانگو
اللہ سے طلب کرو. مولا فرماتے ہیں پروردگار، تو وہ دعا ابو حمزہ شمالی میں جملہ مولا کا ہے، پروردگار اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا. پروردگار ہمیں سلیقہ بتائے کس طرح سے مانگو. پروردگار اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا. اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے تو اپنی عدالت کا انتظام کرے گا. تیری عدالت سے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور ہم جہنم چلے گئے تو کون خوش ہوگا؟ تیرے رسول کا دشمن یعنی شیطان خوش ہوگا. اگر پروردگار تو ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں سے چشمپوشی کرے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا. اور اگر ہمیں نہیں معاف کرے گا، ہماری توبہ نہیں قبول کرے گا، ہم پر رحم و کرم نہیں کرے گا، ہم جہنم چلے گئے تو کون خوش ہوگا؟ شیطان یعنی تیرے رسول کا دشمن خوش ہوگا. پروردگار مجھے معلوم ہے، پروردگار مجھے معلوم ہے تو اپنے دوست کی خوشی پہ دشمن کی خوشی پہ دوست کی خوشی کو ترجیح دے گا. تو شیطان کو خوش نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کو خوش کرے گا. تو اپنے دشمن کی خوشی پہ دوست کی خوشی کو ترجیح دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. یہ چوتھے معاف. لیکن اللہ اور امت نے کیا کیا؟ آپ تو 95-94 کا واقعہ ہوتا ہے، امام کو زہر کی نصیب. آپ تصور کریں کہ امام ہے کون، اس سے پریشانی کیا تھی، جس نے سوائے غم حسین کے کچھ کام ہی نہیں کیا. یعنی پوری دنیا آپ تصور کریں کہ آج ہمارے پاس جو غم حسین کی سند موجود ہے، اور جتنے بھی جیت علماء کبھی امام حسین زیارت امام حسین کی سند موجود ہے، وہ سب چوتھے امام کا سبب. جتنا بھی اسلام ہے آپ تصور کریں، آج امت مسلمہ جن کا احسان مانتی ہے. آپ وہ واقعہ سنتے ہوں گے کہ چوتھے جناب زرارہ کا ہے، بہت بڑے جو ہے یہ عالم اہل سنت، بہت بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن امام کے شاگرد ہوتے ہیں. تو امام کے پاس جوہری ہوتے امام کے پاس آتے ہیں، تو مولا ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کریں. لیکن مولا کہتے ہیں کہ ہم نے بعد کربلا ہر خوشی کی تقریب میں جانے سے منع کر دیا، ہم نہیں جاتے. اب یہ امام جوہری سمجھ جاتے ہیں تو یہ اپنے گھر میں ایک مجلس رکھتے ہیں. آپ تصور کریں مجلس کی عظمت کیا ہے. اپنے گھر میں مجلس رکھتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد کا مرثیہ رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں. تو مولا کہتا ہے میں آؤں گا. اور مجلس سوچے مدینے میں یہ کون انتظام کیا جاتا ہے مجلس کا. اور جب مجلس بپا ہوتی ہے امام کو صدر مجلس میں بٹھایا جاتا ہے، اور جب جا کے جاتا ہے مرثیہ پڑھتا ہے، اور وہ رسول کا زمانہ امام حسین کا زمانہ، لوگ اس طرح سے لوگ گریا ہوتا ہے، بین ہوتا ہے کہ لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں. اب جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو امام جوہری دیکھتے ہیں کہ امام موجود نہیں چوتھے. اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کچھ شایان چاند بات نہیں ہوئی، کچھ ذاکر سے خطا ہو گئی یا کچھ بد تہذیبی ہو گئی کہ ادب کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اسی لیے امام کو ناگوار گزری. آپ ایسا معلم اخلاق اٹھ کے کوئی غلطی دو ہوئی. اب یہ تیزی سے بھاگتے ہیں. جب امام جوہری بھاگتے ہیں، یہ مستند واقعہ ہے تاریخ کا، سب نے لکھا کہ جب بھاگ کے باہر جاتے ہیں تو دیکھتے امام بیٹھے ہیں باہر دروازے پہ، اور وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے جوتے پتھر اتارے. اب یہ ہاتھ جوڑ لیتے مولا کیا خطا ہو گئی، کیا کوئی بات ناگوار گزری، کوئی نازیبا گفتگو ہو گئی جو آپ کو، کیا آپ کے شاعر نشان کوئی بات نہیں تھی، غلطی کیا مولا، اگر کوئی تقصیر ہو تو معاف کر دے. امام کہتے ہیں کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہا کہ تم دیکھتے کہ وہاں کون ہے جہاں میری دادی فاطمہ زہرا تشریف فرما ہو، میں وہاں کیسے امام وقت وہاں خادم کی طرح بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. یہ کون سی مجلس تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی بیعت کر چکے تھے. آپ تصور کریں
کہ فرش ادا کس نے کوئی نور بجائے؟ جو یزید کے بنی امیہ کی بیعت کیے تھے وہ لوگ جب فرش ادا بچھاتے ہیں. آپ تصور کریں اگر کوئی خلوص سے فرش ادا بچھاتا ہے بنی امیہ کا ماننے والا بھی ہوتا ہے تو اہل بیت کو ہاتھ چل یہ عظمت ہے، یہ عظمت فرش. آپ تصور کریں یہی امام جب دنیا سے جاتے ہیں، آپ تصور کریں کہ جو جنازے کے غسل دینے والے چیخ مار کے روئے، ان میں چوتھے امام کا جنازہ جب امام محمد باقر اسلام غسل دینے کے لیے آئے تھے تو چیخ مار کے روئے تھے. تو چاہنے والے پوچھا بولا چیخ مارنے کے وجہ کیا تھی؟ اس طرح سے آپ تو صبر کا شاہکار ہے، اس طرح سے آپ نے گریا نوحہ کیا تھا. تو مولا تڑپ کے کہتے کہ ابھی تک توب و سلاسل کے نشان میرے بابا کے یعنی کوڑوں کے نشانات یعنی اتنے سالوں میں بھی نہیں غائب ہوئے تھے، ظاہر ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایسے آپ تصور کریں چوتھے امام کو جب پانچویں امام نے دفن کیا تو چوتھے پانچویں امام کو کربلا نہیں یاد آئی ہوگی کہ چوتھے امام نے کس طرح سے اپنے بابا کو دفن کیا تھا. یعنی غربت کا عالم تھا. اجاز جب بولا تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کی قبر میں دفن کر کے لکھتے ہیں حاضر حسین ابن علی جو پیاسا قتل کیا گیا. اب امام اس کے بعد بنی اسد کے پاس آتے ہیں رخصت کے لیے. تو بنی اسد ایک سوال کرتے ہیں، اے مولا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو کریں. کہتے بنی اسد سوال کرو. تو بنی اسد کہتے ہیں اے آقا ہم نے آپ کے بابا کے جسم کو دیکھا پورا جسم زخموں سے چور ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں حسین کے جسم میں کوئی زخم نہ لگا ہو. پسلیاں شکستہ ہے، تیر کے زخم ہے، تلوار کے زخم ہے، تبر کے، نیزوں کے، پتھروں کے، لیکن کچھ ایسے نشانات ہیں جو ہم نے آپ کے بابا کی پوچھ میں دیکھی ہے. فرزند رسول ہم سمجھ نہیں پائے یہ کیسے نشان ہے. یہ سننا تھا تو چوتھے امام تڑپ کے کہتے اے بنی اسد سن سکتے ہو تو سنو، یہ ان کٹروں کے نشانات ہیں جو شب کی تاریکی میں میرا بابا اس طرح سے ان لوگوں کی مدد کرتا تھا جو روزے روشن میں ہاتھ کو سوال کرنے میں شرم کرتے تھے، جو ہمارے بابا سے سامنے مانگنے میں شرمندہ ہوتے تھے، ہماری حسین جیسے قریب کے سامنے میں جو آگے آنے میں ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس کرتے تھے. حسین شب کی تاریکی میں ان کی اس طرح سے مدد کرتا تھا کہ ان کو خود خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون ہمارے بھوک و پیاس کا انتظام کرتا ہے. آپ تصور کریں جس کو گوانا نہیں تھی کسی دشمن کی بھی عزت نفس پامال ہو اسے ہاتھ پھیلانا پڑے، وہ کربلا میں کھڑا ہو کے کیا مانگتا ہے اس امت کے سامنے. کہتا میرا بیٹا 6 مہینے کا پیاسا ہے، اگر ایک چلو پانی اللہ اکبر. اسی کی بیٹی سکینہ ارے اپنی بوبی سے فریاد کرتی ہے، ہائے بوبی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے بوبی اماں. اللہ